تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لا يضيعنا الله أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مکرم و معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام،
ابھی ابھی ہم عید الاضحیٰ جیسی عظیم الشان تہوار اور یادگار منا کر فارغ ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے آپ بخوبی اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی حکم پیغام سے، درس سے اور سبق سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں اور قوموں کے تہوار محض تہوار ہوتے ہیں، محض خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، محض نئے نئے کپڑوں کے پہننے کا دن ہوتا ہے، لیکن اپنی شریعت کا معاملہ، دین اسلام کا معاملہ تمام ادیان اور مذاہب سے بالکل الگ اور تھلگ ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری اور نیچرل دین ہے۔ لہذا ہمارے تہوار کے اندر ہم تمام لوگوں کے لیے، بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر پیغام ہے، دروس ہے، اسباق ہے، نصیحتیں ہیں اور بے شمار عبرتیں بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کئی ایک بار آپ نے سنا، اور اس بات کا بھی آپ کو علم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کو قرآن کریم نے تمام امت مسلمہ کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اس بات کی بھی آپ کو جانکاری ہو گئی کہ قرآن کے ہر نبی کا اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے قابل قدر ہے اور اپنانے کے لائق ہے، لیکن ان تمام انبیاء کرام میں خصوصاً 2 انبیاء کرام کا نام لے کر قرآن کریم نے اس کے اسوہ کو اپنانے کی ترغیب، تاکید اور تائید کی ہے۔ لہذا جہاں حضرت ابراہیم کی زندگی مکمل طور سے شروع سے آخر تک ہم تمام لوگوں کے لیے اس میں بے شمار نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، وہاں آپ کے اولاد کے اندر بھی اور آپ کے ساتھ رہنے والے بھی، ان کے اندر بھی نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان کے بارے میں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ کہ بلا شبہ ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، ان کے گھر کے افراد تھے، ان کے بیوی بچے تھے، ان تمام کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یعنی ہر ان کے ساتھ رہنے والا اور ان کا چاہنے والا، ان تمام کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں بہت مشہور ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ کا نام آپ نے سنا ہے، بہت ہی معزز، مکرم اور انتہائی فضیلت والی خاتون ہیں، اور ان کے اس واقعے کو یاد کیجئے کہ انہوں نے توکل کا، اللہ پر بھروسہ کا، اللہ پر یقین کامل کی ایک کیسی مثال پیش کی ہے۔ ذرا ان کے بارے میں سوچئے کہ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر بیابان جگہ پر، جہاں پر نہ جانور ہے، نہ انسان ہے، نہ انسان نام کی کوئی چیز، وہاں پر بالکل بے آب و گیا چیز ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کی چیز ہے، بالکل چٹیل میدان ہے، اور ایسی جگہ پر حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر کے آپ واپس جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے آپ سے پوچھا، اے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس وادی غیر ذی زرع میں، آپ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں، آپ ایسی جگہ پر ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ انسان نام کی کوئی چیز ہے، کس کے بھروسے پر، اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بے شمار امتحانات لیے تھے۔ جہاں بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، وہاں پر رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو اور تم اپنی بیوی کو
اللہ کے حکم پر اس سے جو ہے وادی غیر ذی زرع پر چھوڑ کر کے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری محبت ہم سے زیادہ ہے یا بیوی بچوں سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اسی کی چنانچہ حضرت ابراہیم جب ان کو چھوڑ کر واپس مڑنے لگے، جانے لگے، حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر واپس یہاں سے کیوں جا رہے، کس کے بھروسے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ کو چھوڑنے کا، ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں، آخر کس کے بھروسے ایسا کر رہے ہیں کیوں؟ کیا اللہ نے اس کا آپ کو حکم دیا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے؟ اللہ اکبر۔ خود سوال کرتی ہیں حضرت ابراہیم، کہتے ہیں نام، ہاں اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی حکم ہے کہ میں تم کو اور اپنے بیٹے کو اس وادی غیر ذی زرع پر بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ دوں، میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت تھی، صنف نازک ہے، کہا جاتا ہے کہ عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، دل کی بڑی کچی ہوتی ہیں، لیکن یہ بات مکمل طور سے صحیح نہیں ہے۔ یہ بات پوری اس بات سے مکمل طور سے متفق ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے توکل کی ایک ایسی مثال پیش کی کہ جس کی مثال سے دنیا قاصر ہے، دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت ہاجرہ نے کیا کہا؟ اذا لا یضیعنا اللہ ابدا۔ میری ماؤں اور بہنوں، خواتین اسلام، خصوصاً یہ خطبہ آپ کے لیے ہے، اس میں مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور خصوصاً خواتین حضرات کے لیے نصیحت ہے۔ اس حضرت ہاجرہ نے کیا کہا؟ اذا لا یضیعنا اللہ ابدا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کو جہاں جانا ہے جائیے، اللہ کے حکم پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بالکل اکیلا، تنے تنہا، بے آب و گیا جگہ میں ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ وحشت ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ بے چینی ہے، نہ اضطراب ہے، بلکہ بالکل پوری جوانمردی کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ یہ کہتی ہے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، آپ کو جہاں جانا ہے جائیے، میں انشاءاللہ یہاں پر رہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری خواتین ہیں، آج ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو معمولی تکلیفوں سے گھبرا جاتی ہیں، تھوڑی سی پریشانیوں پر گھبرا جاتی ہیں، بچہ کچھ زیادہ دن تک بیمار ہو گیا پریشان حال ہو جاتی ہیں، شوہر کی نوکری چھوٹ جاتی ہے یا کاروبار مندا چل رہا ہوتا ہے تو عجیب و غریب قسم کی کیفیت سے دوچار ہو جاتی ہے، خود بھی گھبراتی ہیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بے چین و بے قرار کرتی ہیں، معمولی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی، جذباتی ہو جاتی ہیں، اور ویسے وقت میں شیطان ان کے ایمان کا سودا کرتا ہے کہ تم کو اگر اپنے بچے کو صحت یاب کرنا ہے، گھر میں رزق کی بھرمار کرنی ہے، تم کو اپنے شوہر کی دکان کے کاروبار کو چلانا ہے تو تمہیں فنا بارگاہ پر، فنا خانقاہ پر، فنا مزاروں پر، قبروں پر جا کر تمہیں نظر و نیاز کرنا چاہیے، تمہیں منتیں ماننا چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں وہ کرنا چاہیے، فلاں بابا کا یہ، فلاں بابا کا، فلاں مزار کا، فلاں قبر کا تمہارے اوپر جو ہے یہ ایک طرح سے تکلیف اور عذاب ہے تمہارے اوپر۔ اور اس طریقے سے بے شمار خواتین گھبرا کر، اللہ سے نا امید ہو کر، توکل کو چھوڑ کر بارگاہوں پر، مزاروں پر، قبروں پر جا کر نظر و نیاز کرتی ہے، سجدے کرتی ہے، چادر چڑھاتی ہے اور اس طریقے سے اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے۔ عام طور سے مزارات پر، قبروں پر کس کی کثرت ملے گی آپ کو؟ زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، عام طور سے عورتوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر یا جن کے گھر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے آپ نہیں جا سکتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ گی فتنہ ہوگا، ہے نا،
خرابی ہوگی، لوگ اندیشے میں پڑ جائیں گے. لہذا عام طور سے اہل حدیث کے علاوہ خواتین جو ہے وہ مساجد کے اندر نہیں جاتی ہیں، خانقاہ پر جاتی ہیں، مزاروں پر جاتی ہیں، قبروں پر جاتی ہیں، اور اجمیر جاتی ہیں، بازاروں میں بھی جاتی ہیں، سنیما ہال بھی جاتی ہیں، اور مختلف کالجوں میں جاتی ہیں، ٹیوشن بھی جاتی ہے، بازار مارکیٹ ہاٹ بھی کرنے جاتی ہے. ان سب جگہوں پر کوئی فتنہ نہیں ہے. ان سب لوگوں پر بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، بڑے نظر کے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں. لیکن مسجد کے اندر تو گندے لوگ ہوتے ہیں، مسجد کے اندر تو بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. مسجد کے اندر تو لوگ اچھے لوگ نہیں ہوتے، لہذا وہاں فتنہ ہو جائے گا. وہاں کیا ہے؟ وہاں فتنہ ہو جائے گا. لیکن وہی عورتیں اگر بازاروں میں جائے، مزاروں پر جائے، قبروں پر جائے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ اب آئے دن آپ اخبارات پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں مزاریے میں فلاں جو ہے مزار کے جو رکھ رکھاؤ کرنے والے مجاوروں نے جو ہے کتنی عزتوں کی، کتنی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. یہ بتانے کی بات نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ مسجد کے اندر کسی عورت کی عزت کے ساتھ میں کوئی معاملہ کیا گیا ہو، اس کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا گیا ہو؟ کوئی ایک مثال پوری دنیا کے اندر مثال آپ پیش نہیں کر سکتے. لیکن مزارات کی بات ہے، قبروں کی بات ہے، آئے دن ایسی خبریں سرخیاں بٹورتی رہتی ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ فتنہ فساد جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے. ایک شاعر نے کیا کہا ہے؟ الٹی سمجھ کسی کو ایسی خدا نہ دے، الٹی سمجھ کسی کو ایسی خدا نہ دے، دے آدمی کو موت پر یہ سزا نہ دے. الٹی سمجھ والے لوگ. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ معمولی باتوں پر ہماری خواتین گھبرا جاتی، جذباتی ہو جاتی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہیں اور اس طریقے سے اپنے دین و شریعت سے کھیل جاتی ہیں. لہذا خواتین حضرات کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، پکا کرے. صرف حضرت ابراہیم کے نام پر اور حضرت حاجرہ کے نام پر اور ان لوگوں کے نام پر صرف تہوار منانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کو زندگی کے اندر اتارنے کی بھی ضرورت ہے. اور خواتین نے توکل کی، اللہ پر بھروسے کی ایسی مثالیں پیش کی ہے جو قرآن و حدیث کے اندر بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بے شک جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کو کر کے رہے گا. اور ایک جگہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کرتا ہے. انسان اگر اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے کھانے پینے کے، سہولت کے، آرام و آسائش کے سامان مہیا کر دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی وہاں پر نہیں جاتا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج توکل کی بڑی زبردست ہمارے اندر کمی ہے. دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کو نہیں جا رہے ہیں، ظہر کی نماز کو 2:30 بجے ادا کر رہے ہیں، 3 بجے ادا کر رہے ہیں، بلکہ بعد ہمارے شریف بھائی تو عصر کے ساتھ ملا کر ادا کر رہے ہیں. عذر کیا ہے؟ بہانہ کیا ہے؟ کہ بھائی دکان پر کوئی نہیں ہے. حالانکہ دکان پر الٹرنیٹ موجود ہے، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، سی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، الٹرنیٹ لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر و بیشتر جو دکاندار ہیں ان کی نماز کبھی 5 وقت نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا نہیں ہو پاتی. دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر ہے ہٹ جائیں گے تو اسٹاف گھپلا کر لے گا، اسٹاف اس کے اندر جو ہے کہ کچھ ہاتھ مار لے گا، ادھر ادھر کر دے گا. یہ ہمارا توکل ہے. دکان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، فیکٹری کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کمپنی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. یہ ہمارا توکل ہے اور کتنا کمزور توکل ہے. افسوس کا مقام یہ کہ جو رزق دینے والا ہے، جو اسباب مہیا کرنے والا ہے، اس سے ہم جو ہے امید ہٹا کر کے، توکل کو چھوڑ کر کے ہم نے سارا توکل دکانداری پر، دکان پر، کمپنی پر، فیکٹری پر لگا لیا ہے. ہٹ جائیں گے تو رزق کا معاملہ تنگ ہو جائے گا، چوری ہو جائے گی. ایسے لوگ بے شمار ہیں جو
جو جان بوجھ کر صرف دکان کی خاطر، دکانداری کے خاطر، کسٹمر کے بھاگ جانے کے خاطر جو ہے دکانوں پر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو دکان پر 4-4 5 افراد ہوتے ہیں، کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوتی ہے نماز کے لیے آنے کی. جی خدا کو بھول بیٹھے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول بیٹھے لوگ فکر روزی میں. خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. رزق کا خیال تو ہے لیکن جو رزق دینے والا ہے اس پر ہمارا توکل نہیں، ہمارا بھروسہ نہیں. لہذا حالات یہ ہے کہ دن بدن اور پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں. جس قدر شریعت سے اور شریعت کے احکام سے لاپرواہی کر رہے ہیں اپنی دنیا کو چمکانے کے لیے، اپنی دکان کو چمکانے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دن بدن ہم پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں. لون میں گھرے ہوئے ہیں، سود میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے شمار پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. جتنا دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا اس کے اندر اور ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر اللہ تعالیٰ پر تم اگر توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق کا سامان مہیا کرے گا جہاں سے تمہیں اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں ہے. صحیح حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو بطانا وتروح خماسا. صحیح ترمذی کی روایت ہے. کیا مطلب ہے؟ لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے ہی توکل کرو گے جیسا توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو سنو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ایسے ہی رزق دے گا جیسے ایک چڑیا، ایک پرندہ گھر سے صبح میں خالی پیٹ جاتا ہے لیکن شام میں جب اپنے گھونسلے میں آتا ہے پیٹ بھر کر آتا ہے. جی چڑیا پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے لیکن جب واپس آتا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے بھی غذا اس کو مل جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کا انتظام کرنے والا ایک چڑیے کو، ایک پرندے کو اس بات کا یقین ہے، ایمان ہے کہ ہم نکلیں گے، محنت کریں گے، اللہ ہم کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا. لیکن ہم انسان جو شریعت کے مکلف ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے، سارا فوکس، ساری توجہات، ساری کوششیں اور ساری کاوشیں بس اسی بات کے لیے ہے کیسے دنیا کے اندر ہم ترقی کر لیں، کیسے دکان سے بے شمار پیسے کما لیں، اور کیسے کس طریقے سے ہمارے دکان کے اندر جو ہے وہ پیسوں کی بارش ہو جائے. بس اسی فکر میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور یہ زندگی تمام ہوتی ہے، یہ زندگی تمام ہوتی ہے. لہذا توکل اللہ پر نہیں ہے، بھروسہ اللہ پر نہیں ہے. لہذا حالات ہمارے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے علامہ ابن قیم فرماتے ہیں التوکل نصف الدین. لوگوں سنو، توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ آدھا دین ہے. آدھا دین کہا گیا ہے توکل کو. والنصف الاخر الانابہ، اور باقی دوسرا آدھا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام. گویا آدھا دین جو ہے یہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اس یقین کو بحال کرنا ہے جو یقین شریعت کو مطلوب ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین کی اکثریت معمولی پریشانیوں سے، باتوں سے گھبرا جاتی ہے. تھوڑی پریشانی آئی، تھوڑی مصیبت آئی، تھوڑی بیماری آئی، تھوڑے کسی کا انتقال ہو گیا، طرح طرح کی چیزیں ہو گئی، عجیب و غریب طریقے سے واویلا شور مچانے لگتی ہیں. اور بعض تو حد سے بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے لگتی ہے. اتنا ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود پریشانیاں ہے کہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی. حالانکہ حدیث یہ ہے کہ جو مقام میں جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے آزماتا ہے. سب سے زیادہ کسی کو اگر آزمایا گیا ہے وہ انبیاء کرام کی ذات ہے، انبیاء کی ذات ہے جس کو سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے. بلکہ بعض ایسے انبیاء، بعض ایسے صحابہ گزرے ہیں جن کو آرا سے چیر دیا گیا لیکن اس کے توکل کو جو ہے ختم نہیں کر سکے،
اس کے توکل کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے. اس طرح کے واقعات بے شمار بھرے پڑے ہیں. ذرا دیکھیے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلی بیوی ہے, اور آپ کے مقام کا کیا کہنا کہ جن کو رب العالمین نے سلام بھیجا تھا اور پہلی بیوی ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے, لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے نزول کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں. سخت سردی کے عالم میں پریش پڑے وہ جو ہے کہ پسینے سے شرابور ہیں اور گھبرائے ہوئے بے چین آتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس, اور آ کر کہتے ہیں فواللہ لا یقتے, آگے کہتے ہیں اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ستا رہا ہے, لگتا ہے کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں گا, میں مر جاؤں گا. اللہ اکبر, توکل کی کیسی مثال پیش کرتی ہے. اما خدیجہ کہتی ہے کلا ابشر, اے میرے سرتاج آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابشر آپ خوش ہو جائیے. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا, قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں, آپ اللہ پر توکل کیجیے. واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق, کہ آپ کے اندر اتنی اعلیٰ کوالٹی کی صفات ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, اور آپ جو ہے نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, اس طریقے سے آپ جو ہے لوگوں کا خیال بات کرتے ہیں. لہذا اتنی ساری صفات آپ کے اندر ہے, لہذا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ ڈرتے کیوں ہے, بلکہ آپ کو بشارت ہو, آپ کو خوشخبری ہو. اللہ اکبر. یہ بیوی تھی جنہوں نے توکل کی ایسی مثال پیش کی. شوہر گھبرایا ہوا پریشان آ رہا ہے جی, لیکن یہ ایک بیوی تھی, ایک عورت تھی, ایک خاتون تھی, جنہوں نے بہترین الفاظ کے ساتھ, بہترین جملے کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی, ان کو تسلی دیا, ان کو تشفی دیا, اور اللہ پر توکل مزید ان کا مضبوط کیا. اللہ پر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ ہے, ہجرت کے سفر میں ہے, اور دشمن آپ کا پیچھا کر رہے ہیں. آپ پر جو ہے وہ انعام لگ چکا ہے, جو محمد کو کھوج کر لائے گا اس کو 1000 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. لہذا آپ جا رہے ہیں, آپ ہجرت کر رہے ہیں, لہذا آپ غار ثور میں چھپ جاتے ہیں. سبھی بکرو جانتے ہیں, غار ثور میں آپ چھپ جاتے ہیں, اور دشمن آپ کا پیچھا کرتے کرتے اس غار ثور کے منہ پر آ جاتا ہے, یعنی اپنے پیر کی طرف اگر وہ تاکتا جھانکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا. ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, دشمن ہمارے سرہانے پہنچ چکے ہیں, دشمن ہمارے سامنے آ چکے ہیں, اور جے اگر نیچے دیکھیں گے ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے, پھر ہمارا کیا بنے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, غمگین نہ ہو, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اللہ یہ توکل ہے. دشمن سرہانے کھڑا ہوا ہے, نزدیک آ چکا ہے, لیکن توکل کی آپ نے کیسی مثال پیش کی, کہا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. وہ کہاں گئے بزدل لوگ, ڈرنے والے, معمولی باتوں پر ڈرنے والے. میرے بھائیوں, جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا, لہذا ڈر اور خوف صرف اللہ رب العالمین سے رکھا جائے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ آگے پیچھے سمندر ہے اور آگے فرعون کا لشکر ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ایمان والے تھے, جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے, کہا اے موسیٰ اب کیا ہوگا, انا لمدرکون, ہم تو اب پکڑ لیے جائیں گے, پیچھے دشمن, پیچھے سمندر, کھاٹے مارتا ہوا سمندر, اور آگے فرعونیوں کا لشکر ہے, اب ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے. انا لمدرکون, ہم پکڑ لیے جائیں گے, ہم مار دیے جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان ربی سیہدین, اے گھبراؤ نہیں, بے شک ہمارا پروردگار جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہمیں صحیح رہنمائی کرے گا. اللہ اکبر. رب العالمین نے توکل کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے کیسی مثال پیش کی. رب العالمین نے ان کے لیے سمندر میں راستہ قائم کر دیا, اور آسانی کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم جو ہے وہ پار ہو گئی. مثالیں بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں. یہ موسیٰ, یہ فرعون کی بیوی کو دیکھے. اللہ اکبر. حضرت
کون تھی؟ جی آسیہ علیہ السلام. ماشاء اللہ آسیہ علیہ السلام یہ دنیا کی 4 معزز خواتین میں سے ایک خاتون ہے. لہذا یہ فرعون کے ساتھ رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی مثال بیان فرمائی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رب العالمین نے دنیا کے لوگوں کے لیے، دنیا کے عورتوں کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے حضرت آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے، جو فرعون کی بیوی تھی. کیا کہا کہ اے میرے پروردگار اپنے پاس سے میرے پاس گھر بنائیے، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ اور مجھے فرعون سے اور اس کے بدعمالی سے اللہ ہمیں بچا کر رکھیے. ایک فرعون اتنا ظالم و جابر بدترین قسم کا انسان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا. کس بھروسے؟ اللہ پر توکل تھا، اللہ پر یقین تھا، اللہ پر اعتماد تھا. اللہ کبھی ہم کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی ہم کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو رسوا نہیں کرے گا. اس طرح کی مثالیں بہت ساری بھری پڑی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ ان کے پاس بے شمار کچھ درہم آئے، کچھ پیسے آئے، لہذا ان تمام، اور آپ روزے کی حالت سے تھے، صبح سے اس کو بانٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ بانٹتے سارا درہم انہوں نے تقسیم کر دیا، سارا درہم تقسیم کر دیا. چنانچہ ان کی نوکرانی نے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روزے سے تھی، ایک آدھ درہم اپنے پاس بچا کر رکھ لیتی جس سے شام کا افطار آ جاتا. اما عائشہ نے کہا کاش کہ تم نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو ایک درہم رکھ لیتے. اور اس طریقے سے انہوں نے ایک ایک درہم اللہ کے راستے میں قربان کر کے خرچ کر دیا. اس پر توکل تھا اللہ پر، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بہترین انتظام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مناسب انتظام کرنے والا ہے، اللہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے رزق پہنچا ہی دے گا. اس طریقے سے خواتین کے بارے میں ایک نہیں کئی مثالیں ہیں جس تمام کو اگر پیش کیا جائے تو اچھا خاصا وقت درکار ہے. لہذا خصوصاً میری ماؤں اور بہنوں اور عموماً تمام مرد حضرات ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ یہ آپ سے سوال کر رہا ہے، اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ ان جو ہے مرے ہوئے لوگوں پر، ان قبر والوں پر، ان خانقاہوں پر، ان پجاریوں پر اور ان سب چیزوں پر کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کریے، اللہ تعالی ہماری مدد کے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یقیناً اس بات کو ہم کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری تمام مدد کے لیے کافی. وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور سنو ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے، وہ توکل کے ساتھ آتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے دلوں کے اندر وہ توکل، وہ اعتماد، وہ یقین پیدا کر دے جو شریعت کو مطلوب ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان کے اس مقام پر پہنچا دے کہ جہاں پر پہنچ کر کے اللہ کے بندے اور بندیاں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. ما علینا الا البلاغ المبین.